ولا تقتلوا اولادکم، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیۃ املاق، بھوک کے ڈر سے، فقر کے ڈر سے اپنی اولاد کو تم قتل نہ کرو۔ دیکھیں کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے غالباً میاں والی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک والد تھا، اس کے ہاں بچی پیدا ہو گئی۔ اب بچی پیدا ہوئی تو اس ظالم نے ایسا کیا کہ اس بچی کو 5 گولیاں مار کے شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ اور صرف اس وجہ سے بدبخت یہ بات کہنے لگا کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا تو بیٹا کیوں نہیں ہوا، بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے، فقر کے ڈر سے قتل مت کرو۔ کیوں؟ اس وقت مشرکین مکہ جو ہے، ان کے ہاں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور اس وجہ سے کرتے تھے کہ اس کے اخراجات کون برداشت کرے گا، اس کو پالے پوسے گا کون، یہاں تک کہ جس وقت یہ بڑی ہوگی پھر شادی کروانی پڑے گی، اور پھر جس گھر میں اس کو دیا جائے گا ان کے سامنے سر جھکا کے رکھنا پڑے گا۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں ان مشرکین مکہ کے دل میں تھی، دماغوں میں تھی، جس وجہ سے وہ اس بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ قرآن نے حکم دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم نے اپنی اولاد کو فقر، بھوک کے ڈر سے قتل نہیں کرنا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بیٹا پیدا ہوتا تو اس کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ تو قرآن کریم نے اس کا بھی رد فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ بیٹے کو اور بیٹی کو اس وجہ سے قتل نہیں کرنا تم نے کہ اس کو کھلائے گا کون، پلائے گا کون، یہ تمہارے رزق، تمہارے مقدر میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا، اور تمہاری اولاد کے لیے جو لکھا ہے رزق عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے، تمہارے بس میں نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو یہ رزق یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں ہے۔ اور آپ خود اندازہ لگا لیں، اس سے پہلے لوگ کم تھے، روزی کمانے کے ذرائع بھی کم تھے، اب تعداد زیادہ ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے روزی کمانے کے ذرائع بھی بڑھا دیے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات کہنا کہ نہیں آبادی کو کنٹرول کیا جائے، تو یہ ہماری اپنی سوچ نہیں ہے بلکہ یہ غیروں کی سوچ ہے جس پر آج ہم عمل کر رہے ہیں۔ نحن نرزقہم، ہم ان کو رزق دیں گے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی، إِنَّ قَتْلَهُمْ، بے شک ان کا قتل کرنا، كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس وجہ سے اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک حدیث مبارک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص، جو بندہ 2 بچیوں کی پرورش کرے گا یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں، تو کل قیامت والے دن یہ جو 2 بچیاں ہیں یہ اس کے اور جہنم کے مابین دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ تو اس وجہ سے دیکھنے میں بھی یہی بات آتی ہے، بچے کی بنسبت بچی جو ہے یہ والدین سے زیادہ کرتی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس کو آج سمجھتے ہیں اگر بچی پیدا ہو جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا،
اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہو کان فاحشہ، بے شک یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ دیکھیں جیسے انسان خود زنا کرتا ہے، انسان کے اعضاء بھی زنا کرتے ہیں۔ آنکھ کا بھی زنا ہے، غیر محرم کو دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے، اور پاؤں کا زنا ہے، غیر محرم کی طرف چل کے جانا یہ پاؤں کا زنا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ایسے اسباب اختیار مت کرو جو تمہیں زنا کی طرف لے کے چلے جائیں۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے جس عورت نے اپنے خاوند کے نطفے کے ساتھ کسی اور کے نطفے کو ملا دیا تو اس پر جنت حرام ہے۔ آپ خود اندازہ لگا دیں۔ تو اس وجہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک یہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا، اور برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، اور تم قتل نہ کرو اس نفس کو، حرم اللہ، جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ناحق طور پر کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ شریعت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا جو ہے وہ مرتد ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ کفر میں چلا گیا تو اسے مرتد کہتے ہیں۔ اب شریعت کہتی ہے کہ 3 دن تک اس کے شکوک و شبہات کو دور کیا جائے گا۔ اگر یہ اسلام کی طرف آ جاتا ہے تو چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر یہ اسلام کی طرف نہیں آتا تو پھر اس کی گردن کو اڑا دیا جائے گا۔ لیکن یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ جو 3 بندے ہیں جن کے قتل کا شریعت نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ انسان خود قتل نہیں کرے گا بلکہ حاکم وقت جو ہے وہ اس کو قتل کرے گا۔ اور آج جو ہے اس پر عمل صرف اور صرف طالبان کے ہاں ہو رہا ہے، باقی کسی جگہ پہ نہیں ہو رہا۔ صرف افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ یہ عمل ہو رہا ہے، باقی کسی ملک میں نہیں ہو رہا۔ تو فرمایا نمبر 1 مرتد، اس کو قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2 شادی شدہ مرد، اگر وہ زنا کرتا ہے، شادی شدہ عورت زنا کرتی ہے تو فرمایا ان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو ناحق طور پر قتل کر دیتا ہے تو قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ 3 ایسے شخص ہیں، 3 اشخاص ایسے ہیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو شریعت کہتی ہے ان کو قتل کیا جائے گا، لیکن یہ قتل بھی حاکم وقت کرے گا۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی اٹھے اور خود جو ہے وہ اس کو قتل کرنا شروع کر دے۔ ومن قتل مظلوما، اور جو شخص قتل کیا گیا مظلوم، فقد جعلنا، پس یقیناً ہم نے بنایا ہے، لولیہ سلطانا، اس کے وارثوں کے لیے غلبہ، فلا یسرف فی القتل، پس وہ قتل میں اسراف نہ کرے، انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ قتل میں اسراف یہ ہے، اب ایک شخص ہے اس نے دوسرے کی برادری والے کو، ایک شخص کو قتل کیا، اب وہ برادری اٹھ کے باپ کو بھی مار دے، بیٹے کو بھی، تو یہ قتل میں اسراف ہے، تو لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ،
الا باللتی ہی احسن، مگر اچھے طریقے سے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدے کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب دیکھیں، فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، حالانکہ ہم یتیم کے مال کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ وہ کیسے؟ اب باپ مرا ہے، اب پیچھے اولاد ہے، بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور بعض بالغ ہیں اور بعض نابالغ ہیں۔ اب حالانکہ یہ مال سب میں تقسیم نہیں ہوا، لیکن ہم اس کا تیجا بھی کریں گے، 7واں بھی کریں گے، 40واں بھی کریں گے، اور سال بھی پورا ہوا تو پھر بھی لوگوں کو کھلائیں گے۔ حالانکہ یہ جو مال تھا یہ مشترک تھا، تو ہم نے یتیم کے مال کو جو ہے وہ لوگوں کو کھلایا ہے، ان یتیموں پہ ظلم کیا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ماپ کو، اذا کلتم، جب تم ماپو، یعنی جب تم نے کوئی چیز ناپ کے دینی ہو تو اسے مکمل طریقے کے ساتھ ماپو۔ وزنو، اور اس کو تولو، بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ، درست ترازو کے ساتھ۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ پھر آگے ہم نے یہ بات پڑھی کہ جو شخص وعدہ کرے تو وہ اپنے وعدے کو بھی پورا کرے۔ ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ وعدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کسی سے وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، اس وعدے کو توڑ دے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو امانت کے اندر وہ خیانت کرے گا۔ تو اس وجہ سے آدمی کسی سے وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرنا اس پر ضروری ہے۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا پورا ماپو، اذا کلتم، جب تم کسی چیز کو ماپو۔ وزنو، اور تولو، بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب نازل ہوا تھا وہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ جب وہ کسی سے کوئی چیز لیتے تو برابر برابر کر کے لیتے تھے، وزن کر کے لینی ہوتی تو وزن برابر برابر ہوتا، اور جب وہ خود آگے کسی کو بیچتے تو اس صورت میں وہ کمی کر کے بیچتے تھے، پیسے وہ پورے لیتے تھے لیکن اس میں کمی کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ تم نے ایسا کام نہیں کرنا۔ فرمایا ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے۔
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ اگر پورا پورا معاف کے دو گے، ایک تو جو آپ کے پاس گاگ آ رہا ہے اس کا اعتماد بھی آپ پر برقرار رہے گا، اور یہ بار بار آپ کے پاس آئے گا وہ چیز لینے کے لیے، کیونکہ آپ کمی کر کے نہیں دیتے۔ اور انجام اس وجہ سے اچھا ہے، کل قیامت والے دن پکڑ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ پکڑ اس وقت ہوتی جب آپ کم کر کے وہ چیز دیتے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وَلَا تَقْفُ، اور تم نہ اس چیز کے پیچھے پڑو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات بھی تم نہ کرو۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے، آگے بیان کر دے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر کے ہوں، برادری کے ہوں، علاقے کے ہوں یا ملکی اعتبار سے ہوں، وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ بغیر تحقیق کے بات کی جاتی ہے۔ بس ایک نے دوسرے کے سامنے کی اور اس نے تحقیق وغیرہ نہیں کی، واقعتاً یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، اب بیان کر دی، یہاں تک کہ پھر فساد شروع ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، گھر کے گھر تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گھرانے تباہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا وَلَا تَخْفُ، اور اس چیز کے پیچھے مت پڑو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ، بے شک کان، والبصر، اور آنکھ، والفؤاد، اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، سوال ہوگا کیا ان کو غلط تو استعمال نہیں کیا؟ والبصر، آنکھیں دی ہیں، غلط تو استعمال نہیں کی۔ ان السمع، بے شک کان دیے ہیں، سوال ہوگا کہ ان کو غلط استعمال تو نہیں کیا۔ والفؤاد، اور دل، اس سے غلط سوچا تو نہیں ہے۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کو صحیح طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، وَلَا تَمْشِ، اور تم نہ چلو، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مرحا، اکڑ کر، اِنَّكَ، بے شک تو، لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، نہ تو تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تو پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ جب یہ تو کام انسان نہیں کر سکتا تو یہ اکڑتا کیوں ہے؟ عجیب بات یہ ہے، اس انسان کو دیکھا جائے تو انسان پیدا ہوتا ہے گندگی سے، وہ گندگی جس کو آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور اسی طریقے سے اپنے پیٹ کے اندر گندگی اٹھا کے یہ پھرتا ہے، اور جب مرتا ہے تو پھر اسی مٹی کے اندر جاتا ہے۔
لیکن اس کا تکبر پھر بھی ختم نہیں ہوتا، حالانکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ میری پیدائش بھی گندگی سے ہے، اٹھا کے بھی میں گندگی کو پھر رہا ہوں، اور میں نے مر کے اسی زمین کے اندر جانا ہے۔ لیکن آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے۔ کل ذالک کان سیئہ، یہ تمام کی تمام چیزیں کان ہے سیئہ، بری، اللہ تعالیٰ کے یہاں، عند ربک مکروہا، تیرے رب کے ہاں یہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک، یہ اس میں سے ہے جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، رب کا۔ ذالک مما اوحی الیک، یہ اس میں سے ہے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، من الحکمت، دانائی کی باتوں میں سے ہیں یہ۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ مت ٹھہرا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ فَتُلْقَىٰ، پس تم ڈالے جاؤ گے، فی جہنم، جہنم میں، ملوماً، ملامت کیے ہوئے، مدحورا، اور دھکیلے ہوئے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کے افعال میں شریک ٹھہرانا ہو، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرانا ہو، تینوں طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو جو چیز بھی مانگنی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے۔ ہاں وسیلہ جائز ہے، کوئی بزرگ ہے اس کے وسیلے سے مانگتے تم اللہ سے ہو، لیکن اس کا وسیلہ دے کے مانگتے ہو تو یہ جائز ہے، یہ مستحب ہے۔ لیکن کسی بزرگ سے، کسی بزرگ کی قبر پہ جا کر اس بزرگ سے مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرانا ہے۔ افاصفاکم ربکم، کیا چن لیا ہے تمہارے لیے تمہارے رب نے، بالبنین، بیٹے، واتخذ، اور اس نے بنائے ہیں، من الملائکۃ، فرشتوں سے، اناسا، اپنے لیے بیٹیاں۔ انکم، بے شک تم، لتقولون، البتہ کہتے ہو، قولا عظیما، بڑی بات، بری بات۔ اب یہ مشرکین مکہ، ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا، یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اس آیت میں اس کا رد کیا ہے۔ حالانکہ خود ان مشرکین کو دیکھو، ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی، ظل وجہہ مسودہ، ان کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے کہ ہمارے گھر میں بچی کیوں پیدا ہو گئی ہے، وہو کظیم، اور ان کو غصہ آتا تھا، ان کے ماتھے پہ 12 بجنے شروع ہو جاتے تھے۔ اپنے لیے تو یہ بیٹی پسند نہیں کرتے، لیکن جب باری آتی ہے اللہ تعالیٰ کی اور کہہ دیتے ہیں کہ فرشتے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔
میں نے پیچھے بات کی تھی، حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ اسے گالی دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب گالی کیسے دیتا ہے؟ یدعو لی ولدن، میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے، گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے۔ خود اپنی باری آئی تو ظل وجہ مسودہ، بیٹی پیدا ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ ملائکہ، یہ فرشتے، یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم لتقولون قولا عظیما، تم بہت بری بات کہہ رہے ہو۔